اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ سورہ نور کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال ذکر کی ہے کہ مؤمن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو صاف شفاف شیشے میں بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اس معین جہت میں ہی رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آنکھ دکھائی ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ گویا یہی حال مؤمن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ مؤمن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے سے ہی حق کے موافق ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں ان مؤمنوں کی خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح اور شام وہ لوگ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی مساجد میں اور عبادت گاہوں میں یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں اور عبادت گاہیں ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان کو بلند مرتبہ دے کر ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، مؤمنوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق معاشی کاروبار میں حصہ لے کر تجارت اور خرید فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن تجارتی سرگرمیاں ان کو اللہ کی یاد سے اور اس کے احکامات کی اطاعت سے غافل نہیں کرتی، چنانچہ وہ اپنے وقت پر نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائے گی۔ مراد قیامت کا دن ہے کہ جس میں سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس میں لوگوں اور خاص طور پر نافرمانوں کے دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ کر رہ جائے گی۔ اگلی آیت میں کافروں کے اعمال کی مثال ذکر کی گئی ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ریگستان میں جو ریت چمکتا نظر آتا ہے دور سے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ پانی ہو، اسے سراب کہتے ہیں۔ جس طرح سفر کرتے ہوئے آدمیوں کو سراب دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اسے پانی سمجھتے ہیں، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن اعمال کے بارے میں یہ کافر لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، مرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا حساب دنیا میں ہی چھکا کر انہیں سزا کا مستحق قرار دیا ہے، اور اس طرح ان سارے کاموں نے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، یا پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں پہلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے وہ بھی نہ دکھائی دے،
یہ ان کافروں کی مثال ہے جو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس اتنا نور بھی نہیں جتنا پہلے گروہ کے پاس تھا کہ کم از کم وہ یہ امید رکھتے تھے کہ ان کے اعمال انہیں آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن ان لوگوں کے پاس امید کی یہ کرن بھی نہیں۔ چنانچہ یہ مثالیں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پہلائے ہوئے اڑتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اپنے اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالی کی تسبیح کر رہی ہے۔ پھر اس کائنات میں دن اور رات کی تبدیلی، بارش برسنے، زمین اور آسمان کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپائے جو پیدا کیے گئے ہیں، کچھ ایسے جاندار ہیں جو 2 پاؤں سے چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کے وجود اور قدرت پر دلائل ہے، اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ان پر غور کرو تو اللہ کی قدرت تمہیں نظر آئے گی، اللہ کی طاقت اور اللہ کی تخلیق تمہیں ان تمام چیزوں میں نظر آئے گی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد منہ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں مؤمن نہیں ہیں۔ منافقین چونکہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف حرکتیں سرزد ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حق کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس نے بشر کو پیشکش کی کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرا لیں۔ یہ بشر نامی منافق جو بظاہراً مسلمان تھا لیکن اس کے دل میں چور تھا، چونکہ یہ تو منافق تھا، اس لیے اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فیصلہ کرانے کے بجائے ایک یہودی سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی۔ اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، مراد منافقین ہے، یعنی منافقین ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا انہیں شک ہے، انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی منافقین یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور چونکہ ان کے دل میں کوڑ تھی منافقین کے، اس وجہ سے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فیصلے کے لیے نہیں آئے، جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ نے مؤمنوں کی شان ذکر کی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومنوں کی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، واولئک هم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ گویا مومن ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ذکر کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔
کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. سو جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. قرآنی تعلیمات کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.